الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت، اس کے بعد آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی احادیث بیان کی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، دنیا کے اندر اچھے اور بہترین کام کرتے رہو، دنیا کے اندر نیک کام کرتے رہو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ عزیزان گرامی اور باشندگان ملانا سے میں التجا کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کا یہ محبوب ادارہ الجامعۃ الاسلامیہ فیض عام آپ کو آواز دے رہا ہے ایک اچھا اور سچا اور نیک کام کر کر کے کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑیے، آپ اپنے بستروں کو چھوڑیے، آپ اپنی بیٹھکوں کو چھوڑیے اور اس دینی محفل میں اور دینی مجلس میں آئیے، تشریف لائیے۔ انشاءاللہ آپ کے دنیاوی کام بھی، آپ کے اخروی کام بھی بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، صبح سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے اور زور و شور سے چل رہا ہے۔ ہمارے اس جامعہ ہاضہ کے بچے اور بچیاں بڑے نرالے اور خوبصورت انداز میں اپنے پروگرام کو پیش کر رہے ہیں۔ ان بچوں کے والد اور والدین اور والدہ اور ان کے بھائی اور بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑیے، اپنے نرم بستروں کو چھوڑیے، اپنی بیٹھکوں کو چھوڑیے، گلی اور کوچوں کو چھوڑیے اور اپنے اس جلسے میں آ کر کے اپنے بچوں کے پروگرام کو سنیے۔ جب ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس جامعہ کے اندر ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو کیا سنوارا جا رہا ہے، ان بچوں کو اس جامعہ ہاضہ کے اندر کیا سکھایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، آپ اپنی بیٹھکوں میں بیٹھے رہیں گے، ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ ایک نشست گئی لیکن دوسری نشست کا بھی الحمدللہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، اپنے کوچوں اور گلیوں کو چھوڑ کر کے جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ علماء ربانی تشریف لا چکے ہیں ہمارے درمیان، ہم سب کے بڑے کرم فرما رہبر و رہنما، جو اس جلسے کی رونق میں اضافہ اور اس جلسے کی رونق کو بڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اس جلسے کی رونق میں اضافے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کر کے تشریف لا رہے ہیں، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا انور صاحب نگراں خانقاہ معرفت کاندلہ و خلیفہ مجاز حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندلوی، الحمدللہ وہ چند منٹوں میں آپ کے اس جلسہ گاہ میں تشریف لانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے بلبل باغ مدینہ، دو سپر اسٹار شاعر، الحمدللہ میں کہتا چلوں کہ جن کی آواز کو اور جن کے انداز کو آپ 20 سال سے سنے جا رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے رفیق محترم مفتی اکرم فیاضی صاحب کاندلوی، الحمدللہ
میں اور آپ جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، چہرے سے بھی جانتے ہیں، آواز سے بھی پہچانتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یا آپ کا اسٹیج آپ کا انتظار کر رہا ہے، یا علماء آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سریلی آواز کے مالک مظفر نگر کی سرزمین سے چل کر کے تشریف لائے، حافظ نواب عالم صاحب نواب تاولوی، الحمدللہ جن کی آواز بلبل کی طرح چہک اور چڑیے کی طرح گشت کر رہی ہے، الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بھائی ایک زوردار نعرہ لگایا جائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء کرام زندہ باد۔ بہت خوب بھائی، بہت خوب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن کی آواز بلبل کی طرح چہک اور چڑیا کی طرح گشت کر رہی ہے، میرے کرم فرما ہم سب کے بڑے نواب عالم صاحب نواب تاولوی، الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس انتظار آپ کا ہے کہ کب آپ اپنے کاموں کو چھوڑیں، اپنی بیٹھکوں کو چھوڑیں، اپنے اسٹیجوں کو چھوڑیں اور اپنے اس جلسگاہ میں تشریف لے آئے۔ میری گزارش ہے ان بچیوں سے کہ تشریف رکھے، بیٹھ جائے آپ بیٹے، تشریف لے آئے، بیٹھے۔ تو میں التجا کر رہا تھا کہ علماء ربانی تشریف لا چکے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد جلسگاہ میں تشریف لے آئے تاکہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں اور آپ علماء اکرام کا دیدار کریں، ان کے بیانات سے فیضیاب ہو، نعت حبیب علیہ السلام سے سیریاب ہو۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اللہ رب العزت والجلال کی شان میں کچھ اشعار پیش کر کر کے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شاعر یوں کہتا ہے کہ خوف ظلمت سے نہیں، خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا، خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا، ایک نئی شام کا آغاز یہی سے ہوگا اور انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ شاعر نے بڑے نرالے انداز سے اشعار پیش کر کر کے اللہ عز و جل کی شان میں جب اپنے پروگرام کا آغاز کیا، جب اپنے پروگرام کو پیش کیا تو وہ پروگرام اللہ رب العزت کی بارگاہ نبوت میں ایک معناز پروگرام بن جایا کرتا ہے، برکت والا پروگرام بن جایا کرتا ہے، رحمت والا پروگرام بن جایا کرتا ہے۔ تو شاعر نے نرالے انداز میں جلسے اور مدرسے کے تعلق سے یوں بھی کہا کہ یہ میقدہ سبھی کا ہے، یہ میقدہ سبھی کا ہے، قدم قدم ہم چلے، ہمارے ساتھ تم چلے، تمہارے ساتھ ہم چلے، نہ دور ہم سے تم چلے، نہ دور تم سے ہم چلے، یہ جلسے کا ہے وقت، ملا کے سب قدم سل چلے۔ عزیزان گرامی، شاعر نے بڑے نرالے انداز میں ایک شاعر اور پڑھا ہے کہ عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، اس میں شرکت مبارک اور سعادت ہے دوستو، حاضرین بزم کو با ادب میرا پیام، السلام السلام السلام۔ شاعر نے بڑے نرالے انداز میں اللہ رب العزت کی شان میں اشعار پڑھ کر کے یوں عرض کیا کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، میں ملانہ کے باشندگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، حسن مصطفیٰ کو عام کریں اور جن چراغوں سے ہوتا ہو اجالا، جن چراغوں سے ہوتا ہو اجالا، ان چراغوں کا احترام کرے۔ عزیزان گرامی، میری یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں کو اور اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کر کے جلد سے جلد جلسگاہ میں تشریف لے آئے۔ شاعر نے نرالے انداز میں یوں بھی کہا کہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے میں پہلے سلام کرتا ہوں اور مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں، میرے نوجوان ہیں، میرے رفیق ہیں، میرے سخاوتی دوست ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے جلد سے جلد جلسگاہ میں تشریف لے آئے۔ اس جلسے کے تعلق سے شاعر نے یوں کہا کہ یہ در اللہ کا ہے، یہاں ملتا ہے آنے سے، یہ در اللہ کا ہے، یہاں ملتا ہے آنے سے، اور بدل جاتی ہے قسمت دعا کے بہانے سے۔ علماء
دور دراز سے سفر طے کر کر کے ہمارے اس جلسگاہ میں تشریف لے آئے ہیں. شرم کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اس پنڈال میں نہیں آ سکے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو مدرسے سے محبت نہیں ہے, آپ کو علماء سے محبت نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں یہ باشندگان ملانا؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ واقعی ایک وہ زمانہ تھا کہ جب آپ ایک بات پر لبیک کہتے ہوئے مدرسے میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے, اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے. آج بھی ملانا وہی ملانا ہے جو جانوں کا بھی نذرانہ پیش کریں گے اور انشاءاللہ مالوں کا بھی نذرانہ پیش کریں گے. میری گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنے کام کاج کو فارغ ہو کر کے جلسگاہ میں تشریف لے آئے. یہ دوسری نشست کا آغاز ہو چکا ہے اور ٹائم بہت کم ہے, علماء کی فہرست کافی طویل ہے. شاعر نے کہا میرے مولا تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. جب جلسے کا آغاز کیا تو یوں پڑھا کہ میرے مولا تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں, تیرا بندہ ہوں, تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں اور حوصلہ دے مجھے منزل مقصود تک پہنچنے کا, تیرا نام لے کر کے جلسے کا آغاز کرتا ہوں. بس جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے. میری گزارش ہے کہ آپ سے کہ آپ جلد سے جلد جلسگاہ میں تشریف لے آئے. شاعر نے یہ بھی کہا کہ یا الہی تو مجھ پر اتنا کرم اگر کر دے, یا الہی تو مجھ پر اتنا کرم اگر کر دے, وہ بات دے زباں پہ جو دل پہ اثر کر دے. شاعر نے یہ بھی کہا کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا, اور بولنا تو نے ہی سکھایا میں تو گونگا تھا, بولنا تو نے ہی سکھایا میں تو گونگا تھا, اب میں بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا. شاعرین حضرات نے اللہ رب العزت کی شان میں بہت سارے اشعار پیش کیے اور آخر میں یوں گویا ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گھٹنے ٹیک کر کے یوں کہا کہ اسی کے فضل سے انجام کا آغاز ہوتا ہے, اسی کے فضل سے انجام کا آغاز ہوتا ہے, اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے. اب آئیے ہم جلسے کا آغاز کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میری گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئے تاکہ تلاوت کلام اللہ سے ہم اپنی اس مجلس کا آغاز کر دیں. بس ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. اسی جامعہ حاضہ کے ایک بہترین قاری کو میں اس اسٹیج کی زینت بنانا چاہتا ہوں, کیونکہ جب کسی پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوتا ہے تو پروگرام اللہ کی نظروں میں قابل برکت, قابل فخر اور قابل قبول بن جایا کرتا ہے. اسی بہترین کلام کی آیتوں سے, اسی بہترین قرآن کی مقدس آیتوں سے ہم اپنی اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں. قرآن کے حوالے سے شاعر نے یوں کہا کہ کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں, کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں, خدا کی ذات ہی سے دل لگاؤ اے مسلمانوں. زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے, اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں. میں گزارش کر رہا ہوں کی کر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم کی. عزیزان گرامی, یہ تھے ہم سب کے رفیق محترم قاری محمد ریاض صاحب غام فیوزہم, مدرس جامعہ فیض عام. الحمدللہ بڑے نرالے انداز میں تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے. جی یہ چاہ رہا تھا کہ قاری صاحب پڑھتے جائے اور ہم سب سنتے جائے. تلاوت کلام اللہ کے تعلق سے شاعر نے یہ کہا کہ اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا, اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا, اور جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا, اور جس کے یاد ہے زبانی قرآن کی آیت, جس کے یاد ہے زبانی قرآن کی آیت, ان کی لحد محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی, میں اور آپ ابھی قرآن مقدس کی تلاوت سے محظوظ ہو رہے تھے. قاری صاحب بڑے نرالے انداز میں تلاوت پیش کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک اشعار دوڑ رہا تھا کہ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے,
دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت میں نیند میں سلا رکھا ہے۔ آج کے اس دور میں خوش نصیب وہ ہے جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ شاعر نے یوں کہا کہ کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے دل لگاؤ اے مسلمانوں۔ زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں۔ شاعر نے قرآن کے حوالے سے یوں بھی کہا کہ ہدایت کا ہم کو ایک خزینہ دے گئے، ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے، کلام الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخہ یقینیہ دے گئے۔ شاعر نے قرآن کے حوالے سے یوں بھی کہا کہ بجھتے ہوئے چراغوں کو جلا دیتا ہے، قرآن و سیرت کو بڑھا دیتا ہے، اخلاص سے کرو تم تلاوت اس کی، یہ جینے کے ایک انداز سکھا دیتا ہے۔ اب آئیے ہم نے سب سے پہلے اپنے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کیا، کیونکہ بڑوں کا، بزرگوں کا، علماء دین کا یہ طرز ترنم رہا کہ جب کسی پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، وہ دنیاوی یا اخروی یا دینی پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے تو وہ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر میں اور آپ کے لیے کوئی سعادت کا سامان ہے تو آقا نامدار محمد عربی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود اور حمد گنگنانے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں ہم سب کے بڑے کرم فرما نواب عالم صاحب نواب تاولوی سے کہ تشریف لائیں اور نعت حبیب پیش کر کر کے ہماری اس مجلس کی رونق میں مزید اضافہ فرمائے اس شعر کے ساتھ کہ ارے تجھے مجاز ہے جو چاہے فیصلہ کر دے، ارے تجھے مجاز ہے جو چاہے فیصلہ کر دے، دے عمر قید کی سوگات چاہے رہا کر دے، اگر تجھے زبان و ادب پر وجود حاصل ہے تو ایک لفظ محمد کا ترجمہ کر دے۔ ہم سب کے بڑے